بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن اور حدود اللہ۔ حدود اللہ کی تعریف سمجھنے سے پہلے ان تین آیات کا حوالہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جن میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نفاذ اور قرآن مجید کے علاوہ دوسرے قوانین کے نفاذ کے درمیان فرق کو بیان کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے قرآن اور شریعت کو نافذ نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہودی کہیں یا عیسائی کہیں، کیونکہ یہ تین ایسے مذاہب ہیں کہ جو آسمانی شریعت کے ماننے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اور اسی طرح اس سے اگلی آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیت، تینوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حکم بیان فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی لوگ کافر بھی ہیں، وہی لوگ فاسق بھی ہیں اور وہی لوگ ظالم بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی اگلی چند آیات کے اندر جہاں پر چھٹا سپارہ ختم ہو رہا ہے، اس سے پیچھے والے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کو نافذ کرتے تو اللہ رب العزت ان کو اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے رزق پہنچاتا۔ یعنی اللہ رب العزت جو شریعت نافذ کروانا چاہ رہے ہیں، ان کی برکات کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، ان کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرتے تو اللہ رب العزت ان کو ہر طرف سے رزق پہنچاتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر شریعت کو نافذ کر دیا جائے تو شریعت کے نفاذ سے سختیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ شریعت کے نفاذ سے اللہ رب العزت خیر و برکت جاری فرما دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حدود اللہ کی تعریف کی طرف۔ حدود یہ حد کی جمع ہے اور حد کا معنی ہوتا ہے لغوی روک دینا۔ حد کا لغوی معنی ہوتا ہے روک دینا، اور اسی حد کی جمع آتی ہے حدود۔ حدود اللہ سے مراد اللہ رب العزت کی وہ سزائیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعین طور پر بیان کی ہیں یا پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعیین کی ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسری سزا آتی ہے جن کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود اللہ جو حدود ہیں وہ متعین ہوتی ہیں، جبکہ جو تعزیرات ہیں وہ متعین نہیں ہوتی، وہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی صوابدید پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہمارا جو پہلا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ حدود اللہ کا نفاذ باعث خیر و برکت ہے۔ حدود اللہ کے نفاذ کو بعض لوگ یہ نام دیتے ہیں کہ اگر یہ حدود نافذ کر دی جائے تو یہ ظلم کی ایک قسم ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کی جاری کردہ جو سزائیں ہیں ان کو ظلم سے تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں ہیں تو یہ ظلم ہی کی سزائیں ہیں، حالانکہ حدود اللہ کا جو نفاذ ہے وہ باعث خیر و برکت ہے۔ اسلامی حدود اور تعزیرات کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اس نظام کو نافذ کرنے سے اللہ کی رحمت اور برکت اس سرزمین پر برستی ہے۔ اس پر میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دی کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اگر تم احکامات کو نافذ کرو، یہ بنی اسرائیل سے متعلق فرمایا تھا۔ دیکھیں، جب بنی اسرائیل سے متعلق اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل حدود اللہ کو نافذ کر دیتے، اللہ کے احکامات کو نافذ کر دیتے تو ان کے لیے یہ خیر و برکت ہوتی۔ حالانکہ بنی اسرائیل کی طرف جو قانون آیا ہے وہ قانون ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، اور ان کے قانون کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی، اور ان کے جو انبیاء تھے وہ آخری انبیاء بھی نہیں تھے۔ جب ان کے لیے اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے تو وہ کتاب جو اللہ کی آخری کتاب ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور جن پر شریعت کی تکمیل ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ تکمیل شریعت ہے، وہ شریعت کی تکمیل کرنے والی ہے۔ خود سورہ مائدہ کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دیکھیں، تورات کے اندر، زبور کے اندر یا انجیل کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے۔
یہ صرف تکمیل دین کا جو شرف ہے وہ امت محمدیہ کو حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا ہے، تو وہ دین جو کہ کامل بھی نہیں تھا، مکمل بھی نہیں تھا، اس نے ختم بھی ہونا تھا، اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئی۔ جب اس دین کے نفاذ کی وجہ سے یہ خیر و برکت ہے کہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے رزق پہنچایا جائے گا، تو وہ حدود اللہ، وہ اللہ رب العزت کا قانون جو قرآن مجید کی صورت میں آیا ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس قانون کی کوئی برکت نہیں ہوگی یا اس قانون کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے حدود اور تعزیرات کو اپنے بندوں کے لیے باعث رحمت بنایا ہے، اور یہ کائنات کے لیے رحمت اور بندوں پر اس کا احسان ہے۔ لہٰذا جو آدمی لوگوں کے جرائم پر سزا نافذ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ رحمت اور ان پر احسان کا ارادہ کرے، یعنی ایک احسان کا ارادہ ہو کہ میں یہ جو سزا نافذ کر رہا ہوں، یہ جو قانون میں لاگو کر رہا ہوں، ظلم کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ احسان کرنا مقصد ہے، تاکہ معاشرہ پرامن طریقے سے آگے چل سکے اور معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کو ختم کیا جا سکے۔ جس طرح ایک والد اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے، یا جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا ہمدردی کے ساتھ علاج کرتا ہے، اب والد جو اپنے بیٹے کو سزا دے رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد ظلم کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ڈاکٹر جو اپنے پیشنٹ کا آپریشن کر رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد ظلم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ باپ کا مقصد اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کا مقصد اس مصیبت سے اس پیشنٹ کو چھٹکارا دلانا ہوتا ہے۔ اسلامی حدود و تعزیرات کا نظام جہاں اللہ کی طرف سے دنیا والوں کے لیے باعث برکت و رحمت ہے، وہاں اہل دنیا کے لیے باہمی محبت و اخوت کا ضامن بھی ہے، کیونکہ جب معاشرے کے اندر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور ظلم نہ ہونا ایک ہی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سزاؤں کو نافذ کیا جائے، کیونکہ مجرم اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ مجرم اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے، اور مجرم اگر باز آ سکتا ہے اپنے جرائم سے، تو وہ سزاؤں کا نفاذ ہے۔ سزاؤں کے نفاذ کے علاوہ مجرم کو اور کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ حد شرعی ایسی سزا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے خود سے ان سزاؤں کو گھڑ لیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں مکمل طور پر تعیین کے ساتھ یہ حدود اللہ موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے عنوان کی طرف۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے تعزیر اور حد میں فرق۔ یہ فرق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں شروع کے اندر۔ حد اور تعزیر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حد تو شریعت میں ایک سزا ہے جو اللہ کا حق قرار دی گئی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ زنا کی سزا ہے۔ اسی طرح اگر پاک دامن کسی خاتون پر کسی نے تہمت لگائی ہے اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا، اس کی سزا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ جو تعزیر ہے، یہ تعزیر ایسی سزا ہوتی ہے کہ جو حکومت وقت اپنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس کو نافذ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے کوئی تعین موجود نہیں ہوتی، اور نہ ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی تعین موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اگر صحابہ کرام کی ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں، جو پہلے خلفائے راشدین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ تعزیرات نافذ کی ہیں۔ حدود اللہ تو نافذ ہوتی ہی رہی ہیں، لیکن تعزیرات کا زیادہ سے زیادہ اجرا جو کیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیرات کے مختلف طریقے تھے، اور وہ اپنی صوابدید پر اور معاشرے کا فائدہ دیکھتے ہوئے اور مجرم کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے سزا دیا کرتے تھے۔ مثلا کبھی وہ کسی مجرم کا سر منڈا دیتے تھے، یہ بھی تعزیر ہی کی ایک قسم تھی۔ کبھی کسی مجرم کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا کہ اس کا مدینے کے اندر رہنا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس نے جو جرم کیا ہے وہ جرم بھی ایسا ہے کہ اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مدینہ سے نکال دیتے اور اس کو ملک بدر کر دیتے، اور اسی طرح کسی کو 10 کوڑے لگا دیتے۔ تو جو تعزیرات ہیں ان کی تعیین چونکہ نہیں ہوتی، اس لیے حکومت وقت اپنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے ان کو نافذ کرتی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک فرق یہ بھی ہے کہ حدود اللہ کے اندر ایک تو تبدیلی نہیں ہوتی، دوسرا اس کے اندر آپ کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ جیسے زنا کی سزا ہے وہ 100 کوڑے ہیں تو وہ 100 کوڑے ہی رہیں گے،
اسی طرح شراب کی سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں، تو اجماع امت اب ہو گیا ہے تو وہ 80 کوڑے ہی رہیں گے، اس سے اوپر نیچے وہ سزا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو تعزیرات ہیں، جو مختلف جرائم انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں، مجرمین سے سرزد ہوتے ہیں، ان کی سزاؤں کے اندر تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے اور ان کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک مجرم ہے، اس سے کوئی جرم ہوا ہے، لیکن حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو معاف کر دینا ہی معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، تو حکومت اس کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ جبکہ حدود اللہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ جب حدود اللہ کے نافذ ہونے کی جو شرائط ہیں، وہ ساری کی ساری شرائط جب پائی جائیں تو ان شرائط کے پائے جانے کے بعد اب آپ حدود اللہ کو نافذ ہی کریں گے، ان حدود اللہ کو آپ معاف اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان پر آپ رحم کھاتے ہوئے اس کے اندر کسی قسم کی کمی پیشی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان سزاؤں کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ اور ظالمانہ، غیر فطری اور غیر انسانی ہے، جبکہ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون سزاؤں سے مستثنا نہیں ہے۔ ہر قانون کے اندر سزائیں ضرور ہوتی ہیں، البتہ یہ ہے کہ سزاؤں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ وہ ممالک جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، دہریت اور الحاد ان کا ایمان ہے، وہ بھی اپنے ملکی قانون میں سزاؤں کا ایک نظام رکھتے ہیں، اور وہ معمولی جرائم پر اس قسم کی سزائیں بھی دیتے ہیں جن کا تصور بھی قرآن و سنت میں نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر، اور روس میں ہمیشہ سے یہ نظام رہا کہ جو آدمی ان کے مذہب کے خلاف بات کرتا ہے تو اسے جنگلات میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگوں نے امریکہ میں پناہ لی کہ روس کے اندر انہوں نے ان کے مذہب کی توہین کی، تو توہین مذہب کی جو ان کے قانون میں جو سزا متعین تھی وہ سائبیریا کے جنگلات میں ان کو پھینک دینا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے امریکہ کے اندر اس سے متعلق پناہ لی۔ اچھا، اسی طرح مختلف ممالک کے اندر مختلف سزائیں نافذ ہیں، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو سزاؤں کے بغیر چل رہا ہو، البتہ سزاؤں کی کیفیت تبدیل ہے۔ بعض ممالک جو ہے وہ جسمانی سزاؤں پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور بعض ممالک جو ہے وہ پابندیوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور بعض ممالک جو ہے وہ مالی سزائیں دیتے ہیں، جیسے جرمانہ کر دینا، چلان وغیرہ کر دینا۔ تو قرآن و حدیث میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ جرائم کو ختم کیا جائے، تو جو سزا بھی متعین ہے قرآن مجید میں ان کا زیادہ سے زیادہ اطلاق، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مالی سزائیں اسلام کا تصور نہیں ہے، اسلام مالی سزائیں نہیں دیتا، جیسے کسی کا چلان کر دینا، کسی کے خلاف پیسوں وغیرہ سے متعلق کوئی پابندی لگا دینا، اس طرح کی اسلام کے اندر کوئی سزائیں نہیں ہے۔ اسلام جتنی بھی اسلام کے اندر سزائیں ہیں وہ ساری کی ساری جسمانی سزائیں ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے دوسرے ممالک کی سزائیں اور دوسرے مذاہب کی سزائیں اور اسلامی سزاؤں میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنے والے اور اسلامی سزاؤں کا حکم دینے والے خود اللہ رب العزت ہیں، اور اللہ ہی نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ جو انجینئر جس مشینری کا موجد ہوتا ہے وہ اس کی سب سے بہترین اصلاح کر سکتا ہے۔ امریکی معاشرے کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہاں لوگ زیور تعلیم سے آراستہ ہیں، جو بڑے مہذب اور صاحب اخلاق مانے جاتے ہیں، لیکن مختصر وقفے کے لیے بجلی چلے جانے پر یہ تعلیم یافتہ اور مہذب لوگ جو گل کھلاتے ہیں ان کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بہت مہذب کہلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بہت تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن جرائم سے ان کا معاشرہ بھی خالی نہیں ہے، ان کو بھی جرائم کی روک تھام کرنے کے لیے سزاؤں کا نفاذ کرنا پڑتا ہے۔ البتہ سزاؤں کی نوعیت میں فرق ہے، ہماری سزاؤں کی نوعیت اور ہے اور ان کی سزاؤں کی نوعیت اور ہے، لیکن ان دونوں سزاؤں میں جو بنیادی فرق ہے، جو بنیادی امتیاز اسلامی سزاؤں کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کا حکم دینے والے اللہ رب العزت ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کی کیفیت سے اور اس کی حقیقت سے زیادہ واقف ہیں، بنسبت اس کے کہ کوئی انسان کوئی سزا مقرر کرے، اس میں بسا اوقات مصلحت بھی ہو سکتی ہے، اس میں بسا اوقات خرابی بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو حکیم ہے اور عزیز ہیں، تو حکیم اور عزیز ذات کی طرف سے جو حکم آئے گا وہ کبھی بھی کسی حکمت وغیرہ سے خالی نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ہم تیسرے نمبر پر چلتے ہیں،
سزا نافذ کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھا، سزاؤں کے مقاصد میں دو چیزیں اور رہ گئی. ایک تو ہے اصلاح نفس، کہ نفس کا اس نفس کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس کے اندر خطاؤں کا مادہ موجود ہے، اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو اسلامی سزاؤں کا جو مقصد ہے وہ اصلاح نفس ہے، اور اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ بھی ہے. کوئی بھی معاشرہ بغیر امن کے ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی معاشرہ فتنہ اور فساد کے راہ پر چل کر ترقی نہیں کر سکتا. تو اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جرائم کے ارتکاب کو ختم کیا جائے یا حد الامکان ان کو کم کر دیا جائے. جس معاشرے میں جتنے جرائم کم ہوتے ہیں وہ معاشرہ اتنا ہی ترقی کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین پر اگر ایک حد نافذ کر دی جائے تو یہ آل عرض کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ انہیں 40 دن متواتر صبح سویرے بارش سے سیراب کیا جائے. یعنی 40 دن خیر و برکت کی بارش ہوتی رہے، وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہے جتنی فائدہ مند صرف ایک حد کو نافذ کر دینا ہے. کیونکہ جو حد کا نفاذ ہے وہ مجرمین کو جرم سے روکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہی کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی ترقی کا یہ راستہ ہے کہ وہ معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے جب اس معاشرے کے اندر جرائم کم سے کم ہو یا اس معاشرے کے اندر جرائم کو ختم کر دیا جائے. اب سزا نافذ کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھا، اسلامی جو سزائیں ہیں ان میں مثال کے طور پر زنا کی سزا ہے. اسی طرح کسی پاک دامن خاتون پر تہمت لگ گئی ہے اور اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا، اس کی سزا ہے. تو مختلف قسم کی سزائیں ہیں. ان مختلف قسم کی سزاؤں کے حوالے سے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ سزائیں اگرچہ سخت ہیں لیکن ان کے نفاذ کی جو شرائط ہیں وہ بھی بہت زیادہ سخت ہیں، تاکہ ہر کوئی یہ سزائیں نافذ کرنے کے لیے نہ آ جائے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اس پر بھی سزا نافذ کر دو، اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اس پر بھی یہ سزا نافذ کر دو. ایسا نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک زنا کی سزا ہے. اب زنا کی سزا کے لیے قرآن مجید نے 4 گواہوں کی شرط رکھی ہے کہ اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دے اور گواہی بھی اس صورت کے اندر دے کہ انہوں نے خود اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہو اور ان کو یقین ہو کہ یہ زنا ہوا ہے، اور پھر ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو عادل نہ ہو. عادل کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس کا ایک اچھا نام ہے. تو اس طرح کے 4 آدمی گواہی دیں گے تب جا کر یہ سزا نافذ کی جائے گی. اگر 4 گواہ موجود نہیں ہے یا ان گواہوں میں سے کوئی گواہ ایسا ہے کہ جو عادل نہیں ہے بلکہ فاسق فاجر ہے، معاشرے کے اندر کوئی اس کا اچھا نام نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی کوئی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. اگر 4 بندوں نے گواہی دی اور ان 4 بندوں میں سے کسی ایک نے بعد میں کہہ دیا کہ میں نے نہیں دیکھا، یا اس نے کسی ایسی قسم کی کوئی بات کر دی جس سے اس کی گواہی کے اندر شک پڑ گیا، تو یاد رکھیں اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح ان 4 آدمیوں کی گواہی کی وجہ سے ایک آدمی پر سزا حد زنا ہے وہ لاگو ہوتی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی انکار کر دے تو پھر اس صورت میں ان 3 آدمیوں پر تہمت کی سزا لگتی ہے. تو اس لیے پھر جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم اگر زنا کی گواہی دیں گے تو زنا کی گواہی دینے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم عادل بھی ہوں اور ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا بھی ہو. اور اگر ہم میں سے کوئی ایک آدمی گواہی سے پیچھے ہٹ گیا تو پھر الٹا یہ کہ دوسرے کو سزا ملے گی، الٹا ہمیں ہی سزا ملے گی اور 80 کوڑے ہمیں ہی لگائے جائیں گے. اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ قانون نافذ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ قانون کے نفاذ کا اختیار عوام کو حاصل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے. حکومت وقت کے علاوہ کوئی بھی کسی آدمی پر سزا کو نافذ نہیں کر سکتا. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہی سزا دینے والا بن جاؤں. جیسا کہ آج کل خاص طور پر مذہبی جو جرائم ہیں، ان مذہبی جرائم ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ کچھ زیادہ ہیں، اور دوسرا ان مذہبی جرائم کو دیکھتے ہوئے لوگ خود ہی سزا کے لیے اپنے آپ کو
آگے بڑھا دیتے ہیں اور خود ہی سزا دینا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پورے انتظام کے ساتھ پہلے گواہی طلب کرتا ہے، گواہوں کے اندر وہ شرائط دیکھتا ہے کہ آیا گواہی دینے کی کوالٹی ان لوگوں کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو گواہی دینے کی کوالٹی، گواہی دینے کی جو شرائط ہے، ان شرائط پر وہ پورے اترے تب سزا نافذ ہوتی ہے، وگرنہ سزا نافذ نہیں کی جاتی، اور اس سزا کی جو گواہی دینے والا ہوتا ہے الٹا اس کو ہی تعزیر کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قانون نافذ کرنے کا اختیار صرف حکومت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اس پر ایک اعتراض آتا ہے، اس اعتراض کا جواب بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان جو کہ منافق تھا، لیکن مسلمان بن کے وہ آیا تھا، اور ایک یہودی تھا جن کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا کہ یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں افراد آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسلمان نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ اندر گئے اور تلوار لے آ کر اس منافق کا سر اڑا دیا، جبکہ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام ایسے چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے سزائیں دینے لگ جائے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی کو اعتراض ہو اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بغیر کسی وجہ کے اور صرف اس کی بات سن کر ہی، کوئی گواہی وغیرہ بھی طلب نہیں کی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو کہ ضروری تھا سزا کو نافذ کرنے سے پہلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کا سر اڑا دیا، ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ اب تفسیر ابن کثیر کی اس روایت کی جہاں تک بات ہے، وہ بطور واقعے کے بیان تو کی گئی ہے، لیکن اس کی کوئی بھی سند ذکر نہیں کی گئی۔ چاہے اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک اصولی فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی حکومتیں قائم ہیں، ان حکومتوں میں کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے جو مکمل طور پر اسلامی نظام کی حکومت کہلائی جائے۔ اگر اسلامی نظام کی حکومت کہیں پر قائم نہ ہو تو کیا وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ کی جا سکتی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، دنیا کے مختلف ممالک ہیں، اب وہاں پر تو اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، تو کیا وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ کی جا سکتی ہیں؟ تو اس کے متعلق ایک اصولی فیصلہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اسلامی قانون موجود ہو اور حکومت اس قانون کو نافذ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن دستوری شکل میں وہ قانون موجود ہے اور وہ اسلامی قانون ہے، تو اسلامی قانون ہوتے ہوئے اگر کوئی حکومت اس پر فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اگر ایک حکومت کے پاس اسلامی قانون دستوری شکل میں موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ کوئی بھی اسلامی فیصلہ نافذ کرنے کی پابند بھی نہیں ہے اور وہ اسلامی فیصلہ نافذ بھی نہیں کرے گی۔ جہاں تک ہمارے ملک کی بات ہے، وہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا قانون ہے، وہ ہمارا جو قانون ہے وہ اسلامی قانون ہی ہے، اور ہمارے قانون کی پہلی شق کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جب حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کے پاس ہے تو سزائیں جو نافذ کرنی ہے ان میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کون سی سزائیں مقرر کی ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر یہ سزائیں نافذ تو نہیں کی جاتی، لیکن قانون کے اندر یہ سزائیں موجود ہیں، اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سزاؤں کو نافذ کرے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، ایک تو حدود اللہ کی تعریف ہے کہ حدود اللہ کہتے کس کو ہیں، مختصراً اس کا کیا جواب تھا کہ حدود اللہ ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جو اللہ یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کردہ ہو۔ پھر اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور جب شرائط پائی جائے تو پھر ان کو نافذ ہی کیا جائے گا، کسی مصلحت وغیرہ کے بنا پر ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ حدود اللہ اور تعزیرات میں فرق، وہ کیا تھا کہ حدود اللہ تو متعین ہے لیکن تعزیرات متعین نہیں ہے، وہ حکومت کی مصلحت پر ہے، وہ جیسی سزا دینا چاہے معاشرے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے وہ دے سکتی ہے، اور اسی طرح حدود اللہ تو معاف نہیں کی جا سکتی لیکن تعزیرات معاف بھی کی جا سکتی ہیں۔
پھر ان سزاؤں کا مقصد کیا ہے؟ ان سزاؤں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے لوگوں کو جرائم سے روکنا اور معاشرے کو پرامن بنانا۔ اور نمبر 3 پہ سزاؤں کے نافذ کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ تو سزاؤں کے مختلف سزائیں ہیں، ان مختلف سزاؤں کے نافذ کرنے کی شرائط بھی مختلف ہیں۔ اور قانون نافذ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ یہ فرد کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی کام ہے، اور اس اجتماعی کام کو کرے گا کون؟ وہ حکومت وقت کرے گی۔ اور پھر اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک اصولی فیصلہ، وہ اصولی فیصلہ یہ ہے کہ اگر دستوری شکل میں قانون موجود ہو اور اسلامی قانون ہو اور کوئی حکومت اس کو نافذ نہ کر رہی ہو، تو پھر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی ایسی حکومت قائم کرے جو اس دستوری فیصلوں کے مطابق اور اس دستوری قانون کے مطابق لوگوں کے اندر ان سزاؤں کو نافذ کرے تاکہ جرائم کی روک تھام ہو سکے۔ چلیں آج کے سبق میں انشاءاللہ یہاں تک کرتے ہیں۔